السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری امجدی، آپ دیکھ رہے ہیں امجدی میڈیا۔ برادران ملت اسلامیہ، میلاد شریف کے تعلق سے میں کچھ گفتگو اس امجدی میڈیا چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دراصل کیا ہے کہ آگے جو ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو ہے ہم جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ منانا جائز نہیں ہے، طرح طرح کے حوالے دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں یہ پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ میں 3 اعتراضات ان کے ہیں اور انہی کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جاء الحق۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جو ہے بک ڈپو کو آپ بڑی آسانی سے یہ کتاب آپ کو دستیاب ہو جائے گی، جاء الحق۔ اس کتاب میں جو ہے ہمارے مصنف جو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے جو انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ محفل میلاد بدعت ہے، نہ حضور کے زمانے میں ہوئی اور نہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی اور نہ تابعین کے زمانے میں ہوئی، اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا میلاد بھی حرام ہے۔ اور دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس مجلس میں یعنی میلاد کی مجلس میں بہت سی حرام باتیں پائی جاتی ہیں، مثلا عورتوں مردوں کا خلط ملط، اور دوسری داڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا، یعنی جس کے پاس چہرہ نہیں، داڑھی نہیں رکھا ہے، داڑھی چلواتا ہے، وہ بھی جا کے نعت پڑھتا ہے، غلط روایات پڑھنا، گویا کہ یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے، لہذا محفل میلاد حرام ہے۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور جس سے فرض نماز چھوٹے وہ حرام، لہذا میلاد بھی حرام ہے۔ اسی طرح بہت سارے ان کے اعتراضات ہیں، لیکن میں سبھی پر نہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے کمنٹ کے اعتبار سے جواب دوں گا، لیکن ان کے ان 3 سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو انہوں نے کہا کہ یہ محفل میلاد بدعت ہے، نہ رسول کے زمانے میں ہوئی، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی، نہ تابعین کے زمانے میں ہوئی، اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا میلاد بھی حرام ہے۔ اس کا جواب سنیے۔ میلاد شریف کو بدعت کہنا یہ نادانی ہے۔ ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں کہ اصل میلاد سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء بھی میلاد ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت سلف صالحین ہے، اور عام مسلمانوں کا معمول ہے۔ پھر بدعت کیسے؟ اور بدعت ہو بھی تو ہر بدعت حرام نہیں۔ ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ بدعت واجب ہوتی ہے اور مستحب بھی ہوتی بھی، جائز بھی ہوتی ہے اور مکروہ اور حرام بھی۔ نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ محفل میلاد بدعت مستحبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کر حرام ہو سکتا ہے۔ اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت حرام ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے، بدعت کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بدعت مستحب ہوتی ہے، ایک بدعت جائز ہوتی ہے، ایک بدعت مکروہ ہوتی ہے، ایک بدعت حرام ہوتی ہے۔ تو اس میں میلاد میں کون سی حرام بدعت پائی جاتی ہے؟ تلاوت قرآن کرنا، کیا یہ حرام بدعت ہے؟ نبی کی شان میں نعت خوانی کرنا، کیا یہ حرام بدعت ہے؟ تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جمیلہ اور آپ کے معجزات بیان کرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جائز ہے، اور اگرچہ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہ ہوتا ہو، لیکن جو بدعت جائز ہے، جو بدعت مستحب ہے، اس کا کرنا ہمارے لیے بالکل ہی جائز ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو انہوں نے کہا کہ اس مجلس میں عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے، داڑھی منڈے جو ہے نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، غلط روایات بیان کی جاتی ہے، مجلس میں ان تمام باتوں کا جو ہے بیان کرنا، یہ سب حرام ہے، لہذا محفل میلاد ہی حرام ہے۔ اب سنو، مثال کے طور پر اگر کسی کپڑے میں ناپاکی لگ جائے، میں اپنی طرف سے یہ مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب میں نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو اس کپڑے کو صاف کیا جائے گا یا کپڑا ہی اٹھا کر پھینک دیا جائے گا؟
تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں کپڑے کو صاف کر دیا جائے، جب تک اس کی ناپاکی دور ہو جائے گی تو پھر وہ کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد کے اندر اگر کچھ ایسی باتیں پائی گئیں جو ناجائز اور حرام ہے یا بدعت ہے، تو اس ناجائز و حرام اور بدعت کو دور کیا جائے گا کہ میلاد کرنا ہی بند کر دیا جائے گا؟ یہ تو کوئی آپ کا سوال نہیں ہوا کہ نہیں میلاد ہی کرنا بند کر دیا جائے۔ اس حرام کام سے روکا جائے، اس حرام کام سے لوگوں کو یہ تنبیہ دیا ہے کہ حرام ہے اس کو مت کرو، نہ کہ میلاد بند کر دیا جائے۔ ان کا اعتراض کہ عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، مرد بھی اکٹھا ہوتی ہیں، دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں، داڑھی منڈوں کا ہونا ہے، غلط روایات ہے۔ اب اس کا جواب سنو۔ اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اکا دکا کہیں جب پر ہو گیا یا کہیں ایسا اگر مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے میلاد سن رہے ہیں تو وہاں اس برائیوں کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ میلاد کرانا ہی بند کر دیا جائے گا۔ بلکہ اکثر نہیں ہوتے ہیں، عورتوں پر پردوں میں علیحدہ بیٹھی رہتی ہیں اور مرد علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اکثر جلسوں میں دیکھا گیا کہ انتظام کیا جاتا ہے، مرد الگ بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ بیٹھتی ہیں، دونوں کا الگ الگ انتظام کر لیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے پابند شریعت ہوتے ہیں، روایات بھی صحیح، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوضو بیٹھتے ہیں، سب درود شریف پڑھتے ہیں اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات جب بیانات ہوتے ہیں تو رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے، بسا اوقات آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہیں تو یہ باتیں حرام ہوں گی۔ اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ کیوں کر حرام ہوگا؟ بحث عرس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہو جانے سے کوئی سنت یا جائز کام حرام نہیں ہوتا ہے، ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور ترمذی اور بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں، ان میں تمام روایات صحیح ہی نہیں ہوتی، بعض ضعیف، بعض موضوع بھی ہوتی ہیں، بعض طلبہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کر دیے جائیں؟ نہیں، بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بتاؤ اگر داڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا؟ قرآن پڑھنا بند کر دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر داڑھی منڈا میلاد شریف پڑھے تو کیوں بند کرتے ہو؟ اور تیسرا اعتراض جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے میلاد شریف کی محفل جو ہے بڑی رات تک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فجر کی نماز اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے، اور نماز فرض چھوڑنا یہ حرام ہے، لہٰذا محفل میلاد بھی۔ ان کا یہ تیسرا اعتراض تھا، اس پر انہوں نے جواب دیا، اول تو میلاد شریف ہمیشہ رات میں نہیں ہوتی، دن میں بھی ہوتی ہے میاں، آنکھیں دیکھو کبھی، ضروری نہیں کہ رات ہی میں، دن میں بھی میلاد ہوتی، بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے، جہاں رات کو ہوں وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا، 10-11 بجے تک ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر تک لوگ عموماً ویسے بھی جاگتے رہتے ہیں، 10-11-12 بجے تک، اگر دیر لگ بھی جاوے تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو نماز کا پابند ہوگا، 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوگا، وہ رات بھر جاگے، 3 بجے تک جاگے، 4 بجے تک جاگے، انشاءاللہ وہ فجر کی نماز میں ضرور پہنچے گا۔ اور جو نماز کا پابند ہی نہ ہو تو وہ رات بھر جاگے یا رات بھر سوئے، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ اور میں یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جیسا بارہا کا تجربہ ہے، لہٰذا یہ اعتراض محض ذکر رسول کے روکنے کے بہانے سے ہے۔ اور اگر کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی تو اس سے میلاد شریف کیوں کر حرام ہوگا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے جیسے مذہبی قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں، اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخری رات میں ہوتی ہے، رات کے ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت رات تک جاگنا ہوتا ہے۔ کہو کہ یہ جلسے، یہ نکاح، یہ ریل کا سفر سب حرام یا حلال ہے؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہے تو محض میلاد پاک کو کیوں حرام ہوگی؟ ورنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ میں تو اصل کیا کہتا ہوں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اگر ہم رات میں کر رہے ہیں، دیر رات تک کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں سوئے گا، نہ اس کے فجر کی نماز کا۔ یہ 3 اعتراضات ان کے سے، جس کا میں نے بھرپور جعال حق سے جواب دیا۔ انشاءاللہ
اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کے اور جو اعتراض ہے ان پر پھر الگ سے ویڈیو بنا کر ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔